بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو کا اگلا سبق ہے مرکب کی تقسیم۔ یہ بیحد دلچسپ آغاز ہو رہا ہے یہاں سے۔ اب تک ہم نے لفظوں کو دیکھا، لفظ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اسم کی 2 قسمیں، مذکر مؤنث، اسم کی 3 قسمیں، واحد تثنیہ جمع، اسم کی 2 قسمیں، معرفہ نکرہ، اسم کی 2 قسمیں، متمکن غیر متمکن وغیرہ، اور فعل کی تقسیم اور حروف کی اقسام اور حروف کی تقسیمات۔ یہ سارا ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا۔ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو الگ الگ قسمیں ہیں، الگ الگ الفاظ ہیں، ان کو جوڑنا کب سیکھیں گے؟ جب یہ جڑیں گے تبھی کچھ مرکب کی صورت ہمارے سامنے آئے گی نا۔ تو وہ آج کے سبق میں الحمدللہ ہم مرکب کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں مختصراً سمجھ لیں کہ کتاب کو دیکھنے سے پہلے کہ جب آپ نے 2 لفظوں کو ملا کر کوئی مرکب بنایا ہے تو 2 صورتیں ہیں، یا تو بات مکمل ہو رہی ہوگی یا بات ابھی نامکمل ہوگی۔ جیسے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، یہ بات مکمل ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، تو اب یہ بات نامکمل ہے۔ میں اگر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب برحق ہے تو یہ بات مکمل ہے۔ صرف کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہ بات نامکمل ہے۔ جب تک میں آگے برحق ہے نہیں لگاؤں گا یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو جب بات مکمل ہوتی ہے اس کو مرکب مفید کہتے ہیں، جو بات مکمل نہیں ہوتی اس کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں۔ پھر مرکب مفید کی جو اندر جملہ ہوتا ہے، مرکب مفید جو بنتا ہے تو اس کے اندر جو اجزاء ہوتے ہیں ان میں سے 2 جز ہوتے ہیں، ان 2 جو بنیادی جو جز ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ ان 2 کے علاوہ جو کلام کے اندر الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے متعلقات کہہ لیں، وہ چھوٹے درجے کے لوگ کہہ لیں۔ جیسے ایک فیملی ہوتی ہے گھر کے اندر، تو اب میاں بیوی جو ہوتے ہیں یا جو گھر کے اندر ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس گھر کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، ان کے بغیر گھر مکمل نہیں ہو پاتا۔ پھر اس کے بعد ان کے بچے ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر پوتے ہوتے ہیں، پھر پڑ پوتے ہوتے ہیں، نواسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے اجزاء ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذیلی اجزاء ہوتے ہیں جو بنیادی طور پر ہوتے ہیں، وہ میاں بیوی یا پھر ماں اور باپ کی صورت میں۔ اسی طرح جملے کے اندر 2 جز ہوتے ہیں، مسند اور مسند الیہ۔ مسند یعنی جملے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے وہ مسند ہے، جس کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے وہ مسند الیہ ہے۔ یہ میں نے انتہائی آسان کر کے آپ کو بتایا ہے، اسے لکھ لیں اور اس کو دوبارہ دیکھیے گا۔ جب کتاب کے اندر آپ کو مسند مسند الیہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہو تو میری اس بات کو دوبارہ سنیے گا۔ اب کتاب دیکھیں، صفحہ نمبر 49 ہے، 49۔ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید وہ مرکب ہے جس سے پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو، اور میں نے کیا بتایا، بات مکمل ہو۔ جیسے ذہبت زید، زید گیا، اکتب لکھو۔ اور مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ یہ چاروں ایک ہی بندے کے نام ہیں۔ فائدہ نمبر 1، اب یہاں پر آپ کو 3 قسم کے فائدوں سے نوازا جائے گا۔ فائدہ نمبر 1، ہر جملے میں 2 جز لازمی ہوتے ہیں جن میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ جس کی نسبت ہوتی ہے اس کو مسند، اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب یہاں مسند مسند الیہ کے اعتبار سے جو میں نے بتایا تھا اس کو سامنے رکھ کر میں یوں بتاؤں گا آپ کو کہ جو خبر دی جا رہی ہے وہ ہے قائم، لہذا قائم مسند ہے۔ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے وہ ہے زید، تو زید مسند الیہ ہے۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زید قائم میں زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے، اور ذہب زید میں ذہب مسند ہے اور زید مسند الیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آسان ہو گیا بالکل۔ فائدہ نمبر 2، اسم۔ اچھا، اب اسم، فعل اور حرف میں سے مسند مسند الیہ بننے کی اہلیت کون رکھتا ہے؟ تو اسم جو ہے وہ مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام کے جو 2 بنیادی جز ہیں وہ حرف نہیں ہوتا کبھی بھی۔ تو کلام کے اندر جب بھی آپ کو ترکیب کرنی ہو کسی بھی کلام کی نحوی اعتبار سے، سب سے پہلے آپ کو یہ 2 جز تلاش کرنے ہوں گے، اور اگر حروف آپ کے سامنے آ رہے ہو تو ان کو ایک طرف کر دیں۔ دیکھیں، ایک طرف کر دیں، طرف کو عربی میں حرف بھی کہتے ہیں، اسی لیے حرف کو حرف کہتے ہیں کہ وہ ایک طرف میں کر دیا جاتا ہے، وہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 3، جملے کے 2 جز یعنی مسند اور مسند الیہ کبھی لفظوں میں موجود ہوتے ہیں، جیسے زید قائم، زید مسند الیہ ہے، قائم مسند ہے، دونوں لفظوں میں ہے۔ اور کبھی ایک لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور دوسرا مستتر ہوتا ہے، یعنی پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اضرب، تم مارو،
اس کے اندر اضرب مسند ہے، لفظوں میں موجود ہے، جبکہ مسند الیہ اس کا ہے انتا، تم، انتا وہ ضمیر ہے اور وہ مستتر ہے یعنی چھپی ہوئی ہے۔ چھپی ہوئی چیز کو عربی میں ضمیر بھی کہتے ہیں، اسی لیے ضمائر کو ضمیر لفظ کہتے ہیں کہ ان کا جو غائب کا صیغہ ہوتا ہے وہ چھپا ہوا بھی ہوتا ہے، باقی جو ضمیر ظاہر ہوتی ہیں ان کا نام بھی ضمیر رکھ دیا گیا۔ تو پھر آگے اس کی تقسیم کرتے ہیں ضمیر مستتر اور ضمیر بارز سے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تھا، میں نے وہ دہرایا ہے، صرف کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ کو۔ آگے مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہو، یعنی بات نامکمل ہو، یعنی اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب بات نامکمل ہوگی، متکلم خاموش ہو گیا، اب میں نے آپ کو اچانک آگے کہا کہ میرا گھر، اب میں خاموش ہو گیا، تو میرا خاموش ہونا آپ کو بہت برا لگے گا، یار پہلیہ کیوں بجھا رہے ہو، آپ بولو گے پہلیہ کیوں بجھوا رہے ہو، بات مکمل کرو۔ تو متکلم کا خاموش ہونا مرکب غیر مفید پر صحیح نہیں ہوتا۔ جیسے کتاب زید، زید کی کتاب، بھائی زید کی کتاب کو کیا ہوا، غائب ہو گئی، مل گئی، گم ہو گئی، کیا ہوا؟ تو یہ غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اس کے دو نام ہو گئے۔ اب جملے کی پہلی تقسیم دیکھیں، جملے کی دو تقسیمیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ پہلی تقسیم کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، اور دوسری تقسیم ہے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پہلی تقسیم آج پڑھ لیتے ہیں، دوسری تقسیم ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ پہلی تقسیم ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی، تو یہ ہے جزء اول کے اعتبار سے، یعنی جملے کے دو جزء، مسند اور مسند الیہ، ٹھیک ہے۔ اب مسند پہلے ہو یا مسند الیہ پہلے ہو، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ زید قائم میں زید مسند الیہ ہے، وہ پہلے ہے۔ ضرب زید میں ضرب مسند ہے، وہ پہلے ہے۔ تو مسند مسند الیہ میں سے جو بھی پہلے ہوگا وہ جزء اول کہلائے گا۔ اس کے اعتبار سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ کیسے؟ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، وہ مسند الیہ ہی ہوگا، کیونکہ اگر فعل ہوگا تو فعل کبھی بھی مسند الیہ نہیں بنتا، اوپر ہم نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قام، زید کھڑا ہو گیا، خالد قاعد، خالد بیٹھا ہوا ہے۔ ان دونوں مثالوں میں مسند الیہ جو ہے وہ پہلا جز جو ہے وہ پہلا جز اسم ہے، اور اسم ہے تو پھر وہ مسند الیہ ہے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، جیسے کتب زید، زید نے لکھا، اس کا پہلا جز کتب ہے اور یہ فعل ہے اور یہ مسند ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو آسان لفظوں میں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی تشریح بتاتا ہوں۔ یہ تو نحوی اعتبار سے ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نحو جو کتابی تعریف ہوتی ہے وہ اس طرح اس بات کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے کہ کوئی دوسری چیزوں پر وہ منطبق نہ ہو جائے، دوسری چیزوں پر صادق نہ آ جائے۔ لیکن سمجھنے کے اعتبار سے جو تعریفات آپ کو بتاتا ہوں وہ یوں ہوتی ہے۔ جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، اور جملہ فعلیہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ فعل اور فاعل کو سمجھنا آسان ہے، دیکھیں فعل آپ نے پڑھ لیا، ضربہ اس نے مارا، فعل کے اندر ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے اور امر ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے، یہ چار قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ماضی جیسے ضربہ اس نے مارا، یضرب وہ مارتا ہے، مضارع ہو گیا، اضرب تو مار امر ہو گیا، لا تضرب تو مت مار یہ نہیں ہو گیا، یہ ہوتا ہے فعل۔ اب جب جملے کے اندر فعل ہوگا تو ہر فعل کا کوئی نہ کوئی فاعل ہوتا ہے، فاعل مسند الیہ ہوگا اور فعل مسند ہوگا، یہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ۔ لیکن جملہ اسمیہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے، اور مبتدا پہلے ہوتا ہے اور وہ اسم ہوتا ہے، اور خبر بعد میں ہوتی ہے، وہ کبھی اسم ہوتی ہے کبھی فعل ہوتی ہے۔ انہوں نے جو مثالیں دیں، دیکھو زید قام کے اندر خبر فعل ہے، اور خالد قاعد کے اندر خبر اسم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کا یہ خاکہ ذہن میں رکھیں، جو مبتدا خبر سے مل کر بنتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، جو فعل فاعل سے مل کر بنتا ہے وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ مبتدا خبر کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، خبر اس خبر کو کہتے ہیں۔ تو زید قائم میں زید کے بارے میں کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے۔ کتب زید میں کتب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں جملہ اسمیہ کی اچھی طرح مشق کریں گے، اس سے اگلے سبق میں ہم جملہ فعلیہ کی اچھی طرح مشق کریں گے۔